اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی القرآن المبین احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کلاس میں ہم سمجھ رہے تھے شر سے کیسے ہم بچیں، شر آنے کے پہلے ہمیں کون سے ایسے پریکاشنس لینا ہے، کون سے ایسے ٹریٹمنٹس لینا ہے جس سے ہم شر سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے ہم نے کئی پوائنٹس دیکھے تھے۔ یہی پوائنٹ جو ہمارا آج کا ہے، توبہ استغفار۔ کثرت سے توبہ استغفار سے ہمیں چمٹ جانا ہے، مطلب ہر وقت استغفر اللہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہنا ہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہنا ہے۔ توبہ استغفار کے لیے سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 سے بہتر کچھ اور نہیں سمجھ سکتے توبہ استغفار کی کتنے فائدے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِالْأَمْوَالِ وَالْبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی تم توبہ استغفار کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تمہیں آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اور مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، بیٹوں میں، اولاد میں اللہ اضافہ کرے گا، اور جنتیں عطا کرے گا، اور نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ تو استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ انسان جب استغفار میں کثرت سے ملوث رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے دور رکھتے ہیں، یعنی شر سے دور رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی عمر کو زیادہ کر دیتی ہے اور تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں لوٹاتی، اور آدمی رزق سے اپنی اس خطا کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے جس کو وہ کر بیٹھتا ہے۔ تو گناہوں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق روک بھی دیتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے محروم کر دیتے ہیں نعمتوں سے۔ تو اس وجہ سے کثرت سے استغفار کریں، اور استغفار کے آداب یہ ہے کہ کھیل تماشا نہ ہو کہ ہم گناہ کر رہے پھر توبہ استغفار کر رہے صرف، تو ویسے نہیں ہوتا۔ دل سے توبہ کرنا ہے اور نیت یہ کرنا ہے کہ ہم واپس وہ گناہ نہیں کریں گے، یہ پورے عزم کے ساتھ ہم اگر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، پھر پلٹیں گے نہیں اس گناہ کی طرف ارادتاً۔ ہاں، انجانے میں ہو سکتا ہے گناہ، جان بوجھ کر واپس گناہ کی طرف نہیں جانا۔ اگر انجانے میں ہو گیا، غفلت سے ہو گیا، تو پھر فوراً اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اس طریقے سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے محفوظ رکھے گا۔ ایک اور پوائنٹ ہے شر سے محفوظ رہنے کی، وہ ہے اللہ پر بھروسہ، توکل۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ پرندوں کو جیسے روزی ملتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیتا ہے۔ یہ پیٹ خالی ہو کر گھر سے نکلتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ یعنی محنت کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا۔ بھروسہ کیسے؟ بلائنڈ بیلیو، اس طریقے کا اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور اللہ کے کن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پتھر کو بھی موم کر دیتی ہے۔ تو اللہ پر بلائنڈ بیلیو کرنا ہمیں شر سے دور رکھتا ہے۔ توکل جو ہے وہ ہماری زندگی بہترین بنا سکتا ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ توکل سے اللہ ایسی مدد کرتے ہیں، ایسے سبب پیدا کرتے ہیں کہ
نہ ہونا بھی وہ ہونا ہو جاتا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی, یہاں پہ ڈیڈ اینڈ نظر آ رہا ہے, یعنی راستے بند نظر آ رہے, تو اللہ پر توکل کیا ہے, نہ ہونے والی چیزوں کو بھی ہونے کروا دیتی ہے. اور اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے. اللہ پر توکل وہ تمام دکھوں کا خاتمہ ہے جو لگتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. ایسی زندگی میں کئی سارے موڑ آتے ہیں نا, اب لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوتا, یہ مصیبتیں جان لے کے ہی چھوڑیں گی. اس وقت اللہ پر مکمل توکل, مکمل بھروسہ مصیبتوں کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہے. جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا. تو ہم مصیبتوں میں توکل تو دور ہی ہوتا ہے نا ہمارے, ہم اتنا بھروسہ بلائنڈ بلیو نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت دی ہے, دور کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے. اللہ سے پوری امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرے گا, مجھے مایوس نہیں کرے گا, مجھے مصیبتوں سے نکالے گا. تو توکل پیدا کریں اپنے اندر, اللہ پر پورا بھروسہ کرے, اللہ کو سونپ دے اپنا آپ. اللہ میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا ہے, آپ اس کی حفاظت کرنا. ایک اور پوائنٹ ہے ہمارا 10واں, کہ شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا, کہ لوگوں کے کام آئے. جتنا ہو سکا, جیسا ہو سکا, ہمیں لوگوں کے کام آنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو اور تنگ دستی دور کی جائے, پریشان حال میں لوگوں کی مدد کرے. جو پریشان حال لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا, ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا. تو لوگوں کے کام آنا بہت کم رہ گیا ابھی لوگوں میں یہ صفت. خود کی زندگی آج گزار رہے نا, سب سے اعلیٰ درجے کا لوگوں کو کام آنے والی چیز کیا ہے, کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. دنیا تو سب بنا رہے لیکن آخرت نہیں بنا رہے نا, تو سب سے بیسٹ جو کام ہے لوگوں کے کام آنے والی, بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے, ان کی جنت بنائے, ان کی آخرت بنائے, ان کے قبر کا جو مشکل کی گھڑی ہے اس کو سنوارنے کا سبب بنے, برائیوں سے لوگوں کو دور کرے. اس سے بڑھ کے بیسٹ کام ہم لوگوں کو کچھ اور نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی مومن کی دنیاوی تکلیف دور کرتا ہے, اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. کسی تنگ حال کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت آسانی کر دیتا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے, کھاتے پیتے لوگ ہیں, جو پہنتے اوڑھتے لوگ ہیں, انہی کو ہم کھلا رہے, انہی کو پلا رہے, انہی کو تحفے دے رہے. پریشان حال کی طرف بہت کم ہی رجحان ہے. تو پریشان حال کی طرف متوجہ ہو, مشکلات لوگوں کے دور کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کے کام آئے. لوگوں کے کام آنا صرف مال سے ہی نہیں ہوتا, مال بھی ایک سورس ہے, اس کے علاوہ آپ مین پاور بھی دے سکتے ہیں. آپ خود, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا سامان اٹھاتے تھے, بوجھ اٹھاتے تھے, لوگوں کو گھر تک پہنچاتے تھے. چھوٹی چھوٹی جو بھی چیز ہے, کوئی مریض ہے, بیمار ہے, اس کی عیادت کریں. راستہ کراس کروا دینا بھی مدد ہے. لوگوں کو تکلیف دیتی کر کے راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی مدد ہے. پانی پلا دینا مدد ہے. ابھی گرما کا موسم چل رہا ہے تو لوگوں کو پانی کا انتظام کریں, پرندوں کو پانی کا انتظام کریں. تو یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ انسان شر سے دور رہتا ہے. تو لوگوں کے کام آئیں گے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ہم کام آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام آٹومیٹک بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے کام بننے کا سبب بنتا ہے لوگوں کے کام آنا. تو بچوں میں بھی یہ عادت ڈالیں, ہیلپنگ نیچر ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم خود پریشانیوں سے دور رہیں, مصیبتوں سے دور رہیں, شر سے دور رہیں. اور آج تو ہم الٹا ہی چل رہے نا, لوگوں کے پریشانی کا سبب ہم بن رہے, لوگوں کے دل توڑنے کا ہم سبب بن رہے. تو پھر ہم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی, شر نہیں آئے گا ہمارے قریب. تو جو گڑھا کھودے گا وہی گڑھے میں گرے گا. وہ لوگوں کی زندگی میں مشکل کا سبب نہ بنے, لوگوں کی زندگی میں شر کا سبب نہ بنے, لوگوں کی زندگی میں پریشانی کا سبب نہ بنے, بلکہ راحت, چین, سکون کا سبب بننا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کے لیے کی جانے والی دعا
پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے، پھر اس کے حق میں قبول ہوتی ہے. یعنی جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے لیے کرتے جاؤ، وہ پہلے ہمارے حق میں قبول ہوگی پھر لوگوں کے حق میں قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کیسے کنیکشنز رکھے ہیں نا. دین کتنا مزے کا ہے، اگر سوچیں ہم تو مزہ ہی مزہ نظر آتا ہے. کوئی بھی ہوتا ہے مشکل حال میں، جب اس کی ہم مدد کر دیتے ہیں تو وہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی دل سے دعائیں نکلتی ہے، تو وہ دعائیں ہماری تقدیر بدلنے کے کام آتی ہے. وہ دعائیں ہمیں شر سے ہماری حفاظت کرتی ہے، شر سے ہمیں دور رکھتی ہے. تو لوگوں کے جتنا ہو سکے لوگوں کے دل سے دعائیں لینے کے کام کریں. لوگ دل سے دعائیں دیں، ایسے کام کریں زندگی میں. لوگ دل سے بد دعائیں دیں، مر گئے تو مصیبت ٹل گئی، ایسا نہ فیل ہو. لوگ دکھ محسوس کریں ہمارے دنیا سے جانے سے، تو ویسے بنے. اپنا حال دیکھیں، ہم کتنے لوگوں کے لیے وبال جان ہے، کتنے لوگوں کے لیے رحمت ہے، کتنے لوگوں کے لیے خوشی کا سبب ہے، کتنے لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب ہے. تو اپنا محاسبہ کریں. دیکھیں یہ بھی ایک جملہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس نے برائی کی تو ہم نے برائی کی. اس میں کیا کمال ہے؟ برائی کر رہا ہے کوئی سامنے سے، آپ اچھائی سے پیش آ رہے، وہ کمال کی چیز ہے نا. اور اسلام اسی کو پروموٹ کرتا ہے. لوگ برائی کریں گے لیکن بدلے میں سامنے سے ہمیں اچھائی کرنا ہے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا. خون سے صاف نہیں کیا جاتا نا، خون کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے. تو برائی کو اچھائی سے دور کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتیں ٹال دیتا ہے. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ یعنی نیکی، کچھ بھی نیکی، جو بھی ہم خیر لوگوں کے لیے بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں صدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے. کچھ بھی نیکی، کسی بھی قسم کی نیکی جو ہم لوگوں کے کام آتے ہیں، وہ ہمارے مصیبتوں کو ٹالنے کا سبب بنتی ہے، شر سے حفاظت کا سبب بنتی ہے. اور اچھی نیت کے ساتھ ہم لوگوں کے کام آئے. ایسے نہیں کہ یہ بھی وبال جان ہے کہ ہم کام آ رہے تو بدلہ ہم چاہتے، وہ بھی ہمارے کام آئے، وہ بھی ہم نے ایسا کیا نا تو اس کا یعنی ریٹرنز دیکھتے ہم دنیا میں. پھر یہ بھی مصیبتوں کو ٹالنے کا سبب نہیں ہوتا. ریٹرنز نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال. جب ہم نیکی کرتے جائیں گے دریا میں ڈالتے جائیں گے، ریٹرنز ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کسی سے، کچھ بھی یا شکریہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. تو جب ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہے تو وہ جو ہم نے دریا میں ڈالا تھا نا نیکیاں، وہ کشتیاں بن کر ہمیں پار کرانے کے کام آئیں گے. ریٹرنز نہیں کریں. ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کرو. ہم آپ کے لیے نیکی کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے ایسا کرو. ہم آپ کے لیے اچھا کر رہے ہیں، آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں. نیکی کریں، دریا میں ڈالتے جائیں، ریٹرنز کی امید نہ رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے ہماری حفاظت کرے گا. ایک اور اہم پوائنٹ جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے شر سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے، وہ ہے دعا. بہت بہترین عبادت ہے. یہ ہمارا کون سا پوائنٹ ہے؟ 11th پوائنٹ ہے. پریونٹیو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم کیوریٹیو ٹریٹمنٹ بھی اس میں کریں گے. جو 10 پوائنٹس آپ نے سنا ہے، اگر وہ زندگی میں ہم اپنائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ شر سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کو دور رکھنے کی پریونٹیو ٹریٹمنٹ کریں گے، یعنی مصیبت آنے کے پہلے علاج. اب یہ جو دعا ہے وہ پریونٹیو ٹریٹمنٹ بھی ہے اور کیوریٹیو ٹریٹمنٹ بھی ہے. مطلب مصیبت شر آنے کے پہلے بھی دعائیں کریں، اور شر آ جانے کے بعد یعنی کوئی آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد بھی دعاؤں کا دامن تھامے رہنا ہے، جس سے مصیبتیں ہماری دور ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سورہ بلد کی آیت 4 میں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسان کو مشقت اور مصیبت میں ہی پیدا کیا ہے. انسان جو پیدا ہوا ہے یعنی خیر اور شر سے ہم گندے ہوئے. انسان خیر اور شر سے گندا ہوا ہے. شر بھی ہے، خیر بھی ہے. سی سو کی طرح کبھی خیر آئے گی زندگی میں، کبھی شر، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، یہ چلتا رہے گا. تو دعا مصیبت کے وقت
مانگنے کی چیز نہیں ہوتی، دعا مصیبت کے پہلے مانگنے کی چیز ہوتی ہے، ہر وقت مانگتے رہنے کی چیز ہوتی ہے، اور مصیبت آنے کے بعد اور زیادہ کثرت اس میں کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آرام سے رہتے، بے فکری میں، غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، جیسے مصیبت آئی جانماز پکڑ کے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، اسلام اس طریقے کو پروموٹ نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ شر ہے نا تمہاری زندگی میں، شر بھی آئیں گا، کبھی خیر بھی رہیں گا، ہمیشہ خیر ہی خیر نہیں رہیں گا، شر میں بھی میں مبتلا کروں گا۔ تو لہٰذا تم کیا کرو؟ دعاؤں سے ہمیشہ کنیکٹڈ رہو، دعاؤں سے ٹچ میں رکھو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم سب مجھے پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا۔ دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے جو یہ کہتی ہو کہ تم مجھے بلاؤ میں تمہارے لیے حاضر رہوں گا؟ دعوے تو کرتے ہیں لیکن حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ وہ ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے بلاؤ میں تمہارا جواب دوں گا، تم مجھے پکارو میں تمہیں تمہارے پکار کا جواب دوں گا۔ اتنا دل کو یعنی چھونے والی بات ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کہ تم جب بھی پکارو، جس حال میں بھی پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی جو عادت ہے نا وہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں دعاؤں کے بہت دور ہیں ہم۔ دعائیں صرف مصیبت کے وقت شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی پریونٹیو ٹریٹمنٹ نہیں لیا جاتا، مصیبت کے پہلے دعائیں مانگی نہیں جاتی کثرت سے۔ اور دعائیں ہماری ایسی ہے کہ اللہ کھانا دے دے، رزق دے دے، صحت دے دے، اصل کیا مانگنا ہے دعائیں۔ اور اتنی دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زندگی کے ہر مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ عافیت مانگنا۔ عافیت سے پسندیدہ چیز کوئی نہیں مانگی گئی، ہر چیز میں عافیت، عافیت خیر ہر چیز میں۔ اللہم انی اسألک العافیہ، ساری دعاؤں کے لیے وہ جامع لفظ ہے عافیت۔ تو عافیت سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں مانگی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو صرف دعا پھیر دیتی ہے۔ ہم نے سمجھا تھا معلق تقدیر ہے، معلق تقدیر ہماری زندگی کا 90% رول جو ہے وہ معلق تقدیر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو یہ کرے گا تو میں تیری ایسی حفاظت کروں گا، تو یہ کرے گا۔ جیسے ہم نے پیچھے پوائنٹ میں دیکھا تھا، صبح سنتوں سے آغاز کریں، صبح اٹھنے کا طریقہ، دعاؤں کا طریقہ، نمازوں کا طریقہ، اذکار کا طریقہ۔ تو تقدیر کو صرف دعا پھیر دیتی ہے اور عمر کو صرف نیکی بڑھاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ پھیرے۔ اللہ شرماتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے نا، بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اس کو نہ دوں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا نا، خالی ہاتھ لوٹا دیتے، جھڑکی بھی دے دیتے، نہیں ہے چلو، ایسا بھی کر دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ پھیروں۔ اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، ضرور عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو نہیں پکارتا، وہ اس سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور عطا بھی کرتے ہیں۔ دعا آئی ہوئی اور آنے والی دونوں قسم کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آئی ہوئی اور آنے والی بلائیں، جو آئی ہے اور جو آنے والی ہے، دونوں سے بھی حفاظت، یعنی پریونٹیو ٹریٹمنٹ بھی ہے اور کیوریٹیو ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ مصیبت کے پہلے حفاظتی تدابیر اور مصیبت کے بعد مصیبت کو دور کرنے کا سبب دعا ہے۔ لیکن اب یہ دعا کی شرائط ہے، پورے اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے، روزی حلال ہونی چاہیے، یعنی ہمارا جسم اگر حرام سے پلا ہوا ہے، حرام کا نوالا ہمارے پیٹ میں گیا ہے اور اس سے گوشت بنا ہے، پھر وہ دعائیں کرے گا انسان تو پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اپنے گھروں میں جو رزق آ رہا ہے، جو پیسے آ رہے ہیں، جو روزی آ رہی ہے، اس کے حلال ہونے پر توجہ کریں، حلال رزق ہو۔ ہم چھوٹے چھوٹے دھوکے دیتے ہیں، لوگوں کو ڈباتے ہیں، ٹوپی پہناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور وہ سب حرام میں شامل ہوتا ہے۔ تو حلال، صاف حلال رزق ہو، حلال گھر میں آئے اور حلال سے زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا اور شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ تیسری شرط ہے دعا کی قبولیت کی،
فرائض اور واجبات کے پابند ہو لوگ. یہ 3 شرائط مسٹ ہے. ان 3 شرائط کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اور دعا کے آداب کیا ہیں؟ وضو کریں، قبلہ رخ ہو، اللہ کی حمد و ثنا کے سے آغاز کریں، درود پڑھیں، پھر گناہوں کا اقرار کریں، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ خطا ہو گئی، اللہ تو توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو اللہ سے مطلب لاڈ کریں، پیار کریں، محبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، توبہ کریں، استغفار کریں. پھر نیک اعمال کا وسیلہ دیں، اللہ میں نے اس وقت میں نے نیکی کی تھی صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کام کے بدلے میری یہ دعا قبول فرما. وسیلہ اس کو کہتے ہیں، اس کا دامن پکڑنا نہیں ہے. خود کی نیکیاں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہم نے کیا ہے اس کا وسیلہ بنائیں اور اللہ سے دعا کریں. پچھلے زمانے میں 3 لوگ تھے جنہوں نے کہیں سفر پر جا رہے تھے، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی تھی تو غار میں چھپ گئے اور ایک پتھر آ کے غار کا منہ جو ہے اس نے بند کر دیا. تو ان تینوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی میں جو نیک کام کیے تھے اس کا وسیلہ بنا کر انہوں نے دعا کی تو پتھر سرکتا گیا آخر میں ہٹ گیا. تو وسیلہ اپنے نیک کاموں کا بنائیں، اللہ میں نے اس وقت ایسے کیا تھا، آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس عمل کے بدلے میری یہ دعا قبول فرما. پھر آداب کیا ہے؟ دعا کو 3 دفعہ دہرائیں. یہ طریقہ ہے، یہ آداب ہے، ایٹیکیٹ ہے. دعا کو 3 دفعہ دہرائیں. اور جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں نا، جیسے اللہ سے رحمت کی امید ہے یا رحمان، اللہ سے رزق کی امید ہے یا رزاق، اللہ سے یعنی جو حاجت ہے ہماری وہ اللہ تعالیٰ کا اچھا نام سے اللہ کو پکاریں، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اور قرآن اور حدیث میں جو دعائیں ہیں بھری پڑی ہے، زندگی کے ہر فیلڈ میں ہر مرحلے میں دعا سکھائی گئی ہے. وہ دعا کو ترجیح دیں، کیونکہ ہمیں کلمات آتے نہیں نا پڑھنے، کچھ بھی الٹا سیدھا مانگ لیتے ہیں. تو طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ دعائیں سیکھیں. چلے عربی نہیں سیکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کا ترجمہ پڑھیں اور وہ جو ترجمہ ہے اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگے. کوشش کریں کہ وہ جو دعائیں عربی میں وہ سیکھیں. ہر ایک کی زندگی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، کسی کو کچھ چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کچھ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کچھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنی زندگی میں جو حاجتیں ہیں وہ حاجتوں کے ریلیٹڈ جو دعائیں ہیں، سچویشن میں ہم چل رہے اس کے ریلیٹڈ جو قرآن اور احادیث کی دعائیں ان کو اکٹھا کریں اور ان کو مانگتے جائیں. اس طریقے سے قرآن اور احادیث کی دعاؤں سے اپنا تعلق بڑھائیں. وہ الفاظ جو ہے بیسٹ الفاظ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں، جو اللہ نے قرآن میں سکھائیں. ایک اور ادب ہے دعا کا، قبولیت میں جلدی نہیں کرے. اللہ میں 10 سال سے مانگ رہی، اللہ میں 5 سال سے مانگ رہی، اللہ اتنے دن ہو گئے دے رہا ہی نہیں، جلدی نہیں کرے. قبولیت ہوگی، قبول ہوں گی دعائیں، چاہے دنیا میں ہو، چاہے مصیبت ٹل جائے یا پھر آخرت میں اللہ اٹھا کے رکھ دے، لیکن قبول ہوتی ہے ان شرائط کے ساتھ اگر ہم دعا مانگیں گے. اور دعا کا ادب ہے پہلے خود کے لیے مانگے، خاندان کے لیے مانگے، پھر لوگوں کے لیے مانگے، پھر امت کے لیے مانگے. یہ طریقہ ہوتا ہے، پہلے اپنے لیے مانگے. اور دعا کا ادب ہے اللہ سے سرگوشی میں دعا کریں. سرگوشی ٹھیک ہے، چپ چپ کے، چیخ کے، چلا کے 10 لوگوں کو سنا ہی دے رہے، ایسی ضرورت نہیں ہے. سرگوشی کے انداز میں اللہ سے دعا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کو سنا رہے ہو وہ نہ تو بہرا ہے نہ دور ہے، بہرا بھی نہیں ہے دور بھی نہیں ہے. تم سرگوشی سے، محبت سے، پیار سے اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ سے جیسے سمجھائیں، محبت سے سمجھانے کا ایک جذبہ الگ ہوتا ہے نا، پلیز ایسے مطلب انداز اپنا انداز، یہ میں نے اس میں کیا وہ نہیں کرے کہ کوئی فیکیڈ قسم کی کوئی چیز ہو، جھوٹ بنایا ہوا ہو، فیک نہ ہو. دل سے اور اللہ سے محبت سے اللہ سے مانگے، اللہ دعا کرے گا، قبول کرے گا. اور بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ شرط لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو یہ کرے گا تو میں یہ کروں گی، تو یہ کرے گا تو میں ایسے کروں گی. یہ شرط لگانے کی ڈھکوسلے حرکتیں نہ کرے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ شرطیں لگا کر ہم اللہ سے بات نہیں منوا سکتے. تو شرط نہ لگائیں، اللہ سے مانگے، اللہ دینے والا ہے تو انشاءاللہ دے گا. ایک اور شرط ہے بندہ پن جو ہے نا، بندے پن سے اوپر اٹھنے کی کوشش نہیں کرے.
اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز بتا کر اللہ سے مانگ رہے، ایسا نہیں. بندے ہیں تو بندہ پن ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے جب ہم دعا مانگ رہے. ایک اور ادب ہے، لوگوں کے لیے، امت کے لیے بھی دعا کریں. پھر جب دعا کا اختتام ہو، حمد و سلام سے اینڈ کریں. اللہ کی پھر تعریف کریں، شروع میں بھی تعریف، شروع میں بھی درود، پھر آخر میں بھی درود، پھر آخر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات. تو اس کے ساتھ اینڈ کرنا ہے. یہ ہے دعا کے آداب. اس طریقے سے ہم مانگیں گے شرائط کے ساتھ تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا. یقین کریں اللہ شرماتا ہے خالی ہاتھ بھیجنے سے، لیکن شرائط ہونا ہے. حرام کاری سے بچنا ہے، حرام نوالا پیٹ میں نہیں جانا. عورتیں سن رہی ہیں، عورتیں اپنے گھروں میں مردوں کو بتائیں، بھائیوں کو بتائیں، شوہروں کو بتائیں، باپ کو بتائیں کہ آپ کچھ بھی لائیں حلال کما کر لائیں، حرام نہیں کرے، دھوکہ دہی نہیں کرے، ٹوپی نہیں پہنائے کسی کو. ایسے ایک پیسہ بھی آپ گھر میں نہیں لانا. ہم سوکھا کھا کے گزار لیں گے لیکن حرام کا ایک پیسہ بھی گھر پہ نہیں چاہیے. حلالی گھر بنائیں اپنے گھروں کو، حلال روزی والا گھر، حلال کھانے والا گھر، تو پھر دعائیں قبول ہوں گی نا. حرام کے نوالے جا رہے، اس کو ٹوپی پہنا رہے، اس کا دھوکہ دے رہے، وہ مال کھا رہے اور اللہ سے رو رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں، ایک بندہ کپڑے اس کے پھٹے، بال اس کے اڑے ہوئے اور ایسی فقیروں جیسی حالت ہے اور اس سے مانگ رہے اللہ 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 کر کے، اور میں اس کو کیسے دوں، حالانکہ اس کا جو گوشت ہے وہ حرام سے پلا ہوا ہے، اس کے کپڑے جو ہے حرام کے، میں اس کی دعا کیسے قبول کروں. تو اللہ تعالیٰ حرام کھانے والوں کا، حرام سے پلنے والے گوشت کا، ایسے لوگوں کا، ایسے انسانوں کا دعا قبول نہیں کرتے. سورہ بقرہ آیت 186 میں اللہ فرما رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے آپ سے پوچھے کہ یعنی میرا رب کدھر ہے، کہہ دیجئے ان کو کہ میں ان کے قریب ہوں، ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اللہ ہمارے شہر رگ سے بھی قریب ہے. اور یہ پاگل لوگوں نے، فضول لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنایا اللہ دور ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو بہرحال اس کے کھاندے پہ چڑھ کے جاؤ، اس کے کھاندے پہ چڑھ کے جاؤ، انڈائریکٹ راستے بناؤ، اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو. اللہ ہمارے شہر رگ کے قریب ہے. اللہ سے مانگے. اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بھی بیچ کی ضرورت نہیں ہے. جیسے دنیا میں فضول کے ہم نے منسٹر تک پہنچنا ہے تو بیچ والے سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، یہ ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہم ڈائریکٹ پکاریں، سیدھا اللہ تعالیٰ دعائیں ہماری قبول فرمائے گا انشاءاللہ. میڈیٹر کیوں ڈھونڈتے ہم؟ اللہ سے آپ کا اتنا کنیکشن مضبوط کریں کہ میڈیٹرز کی ضرورت نہ پڑے، میڈیٹرز کی ضرورت نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہو، کانٹیکٹ ہو، ایسے بنے. اور تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعاؤں میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا دیتی ہے. دعا اتنی پاورفل ہے کہ عرش کو ہلانے کی طاقت رکھتی ہے، تقدیر کو بدلنے کی، بری قسمت کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. تو دعا سے چمٹ جائیں. نصیب کو برا کہنے سے بہتر ہے دعائیں مانگ کر نصیب کو بدل لیا جائے. دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے، اسے بھی ہمارا نصیب بنا دیتی ہے. اتنی طاقت، اتنی پاور، یعنی دعا کی طاقت کو سمجھے، دعا کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھے، اللہ سے کنیکشن جو ہے اس کو سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے. تقدیر معلق تقدیر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر اس طریقے سے بدلتا ہے. دعائیں کثرت سے کرے، اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتری دے، آخرت میں بھی بہتری دے. میں تو یہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. بہت سارے لوگ اللہ دنیا نہیں چاہیے، آخرت ہی چاہیے. نہیں، ہمیں دنیا میں بھی جینا ہے نا، دنیا بھی اچھی گزرنا ہے. دنیا میں ہم پریشان حال رہیں گے تو عبادت کس طریقے سے کریں گے؟ تو دنیا بھی اچھی ہونی نا، صحت بھی اچھی ہونی. پریشانیاں ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنے کمزور ہے ہم اس کو جھیل ہی نہیں سکتے. تو اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو، دونوں کی بہتری ہم مانگ رہے.
आफियत इसी को कहते हैं, दुनिया में भी आफियत हो, आखिरत में भी आफियत हो। बेहतरीन दुआ इसके लिए अल्लाह ने खुद सिखाई है कुरान में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार। दुनिया में भी बेहतरी, आखिरत में भी बेहतरी, ये चाहें अल्लाह ताला से। मुसीबतें मांगे नहीं, परेशानी मांगे नहीं। हाँ, परेशानी आ गई तो इलाज करें, ट्रीटमेंट करें, दुआएं करें, मुसीबतों को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन ये तवक्को रखें कि अल्लाह मुझे दुनिया भी बेहतर अता फरमा, आखिरत भी बेहतरीन अता फरमा। तो दुआ ही इबादत है, इसीलिए कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, सारी इबादतों का निचोड़ दुआ में है। मगज़ जिसको कहते हैं ना, सारी इबादतों के लिए। और अल्लाह ने हमें जो पैदा किया वो अल्लाह की इबादत के लिए, और इबादतों का मगज़ क्या है? दुआ है। तो कसरत से दुआएं करें। हमें पता नहीं ना नसीब हमारा कैसा है, लेकिन नमाज के ज़रिए से, सब्र के ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से जो भी हम मांगते हैं हमारा नसीब बेहतरीन कर देंगे अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला बदलने की ताकत रखते हैं। अल्लाह ने लिखा है, लेकिन अल्लाह ताला हम आजिज़ है ना, तकदीर के बारे में हम आजिज़ है, हम नहीं बदल सकते, लेकिन अल्लाह तो बदल सकता है। तो अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, अल्लाह पे तवक्को रखें कि अल्लाह ताला हमारी बेहतरीन ज़िंदगी अता करेगा। लेकिन उसके लिए वो सारे कंडीशंस है जो पहले मैंने बताया, ईमान, अमल साले, हर चीज़ों के साथ गुजारेंगे तो अल्लाह ताला रुस्वा नहीं करेगा। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी दुआएं सिखाई गई है कि क्यों नामुमकिन के लिए होती है दुआएं, नामुमकिन के लिए होती है, जो हमारे मुक़द्दर का हिस्सा नहीं होती। नामुमकिन चीज़ों को बदलने का ताकत है दुआ में। आई समझ बात? नामुमकिन चीज़ों को बदलने की ताकत दुआ में है। अल्लाह ने इसीलिए दुआएं इतनी सिखाई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम तो उसमें 10% भी नहीं मांग रहे दुआएं, इतनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दी है। तो दुआएं क्यों सिखाई गई? क्योंकि जो नामुमकिन तुम्हें नज़र आ रहा है ना, वो मुमकिन हो जाता है दुआओं से। इतनी ताकत रखती है दुआ। तो दुआ से चिमट जाएं, हर वक्त दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह को मनवाए, अल्लाह को सरगोशी में, लाड से, प्यार से अल्लाह से मांगे, अल्लाह इंशाल्लाह देगा। 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत रखता है ना, तो ये है मोहब्बत, यानी अल्लाह से मांगो। क्योंकि तकदीर का फ़ैसला, अगर फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो भी जाए तकदीर का फ़ैसला, तब भी दुआ से तकदीर बदल जाती है। यानी अल्लाह ने लिख दिया भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम दुआ कर रहे तो अल्लाह ताला उसको बदल देगा। तो अल्लाह के नज़दीक वो क़ुव्वत है, वो अल्लाह ताला पावर रखते हैं कि तकदीर बदल जाती है। तो तकदीर का रोना बंद करें कि ऐसी बुरी है, वो है, ये है। मोस्टली आपको समझ आ गई होगी अब तक। तकदीर का कुछ नहीं होता, जो भी करना होता है हमें करना होता है। वो अल्लाह के इल्म के वजह से अल्लाह ने लिख दिया है। हमारी कोशिशें हैं, हमारी मेहनतें हैं जो हमारी ज़िंदगी बेहतर करने का सबब बनती है। एक दफ़ा मैं आपको एक सरसरी अंदाज में कितनी दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, क्योंकि अक्सर हमें पता ही नहीं, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये क्योंकि देखिए दुनिया आजमाइशों की जगह है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को, उनकी औलाद को दुनिया में उतारा, तो उनके साथ रंज, गम, आराम, तकलीफ़, बीमारी, तंगदस्ती, सेहत, यानी ये सारी बेशुमार मुसीबतें, बेशुमार खुशियाँ भी देकर भेजी है। कभी खैर होगा, कभी शर होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। तो ये सारी चीज़ों के साथ ही अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा। अल्लाह उस कुरान में कहता है कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, मैंने इंसान को मशक्क़त और मुसीबत में ही पैदा किया है। वो मशक्क़त और मुसीबत से ही वो ज़िंदगी गुजारेगा। उसको ये ज़िंदगी में ये दो चीज़ों से वास्ता पड़ता ही रहेगा। तो हमें दुआएं जो सिखाई गई, पहले तो मुसीबत ज़दा, किसी को आप मुसीबत ज़दा देखें तो उसके लिए दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़दलनी अला कसीरिम मिम्मा खलक़ तफ़दीला। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने मुझे इस तकलीफ़ से महफूज रखा जिसमें तुझे मुब्तला किया,
اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت بخشی۔ مصیبت زدہ کو دیکھ کر پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اس مصیبت سے دور رکھا، مجھے فضیلت دی، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں، ہنسے نہیں مصیبت زدہ کو دیکھ کر، اور یہ نہیں کرے اچھا ہوا، ایسے ہی ہونا تھا اس کے ساتھ۔ کوئی آپ کو تکلیف بھی دے، لیکن کسی پر بھی مصیبت آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہونا، خوش ہوں گے تو وہ مصیبت پلٹ کر ادھر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے دور رکھا، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا فضل جو ہے اس کو یاد کریں، اور مشکل وقت میں ہر وقت کہیں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ تو ہی آسانی کر سکتا ہے، آپ کے علاوہ کوئی اس کو آسان کر ہی نہیں سکتا، اس غم کو دور کرنے والے صرف اور صرف آپ ہیں۔ بہت ساری جامع دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ کچھ بھی یاد نہیں کر سکتے، اتنا دماغ نہیں ہے بقول آپ کے، ٹھیک ہے، جو لوگ ایسے کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ہم یاد کریں، تو وہ صرف یہ دعا کثرت سے رٹا لگائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سمجھ کر اتنا تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں ان کو یہ تو آتی ہے، مسٹ ہے کہ نہیں؟ تو اس میں جامع دعا ہے، یہ مانگا کرے اللہ رب العزت سے۔ مصیبت آ گئی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ جو کلمات ہے اللہ کے نام جس میں ذکر کیا گیا، مصیبت میں مانگیں گے، مصیبت کے وقت پڑھیں گے تو مصیبت اللہ ٹال دیتا ہے۔ ایک اور جامع دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت عمری و اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی و اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل لی حیاتا زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لمن کل شر۔ اے اللہ میرے لیے میرے دین کی اصلاح کر دے، جو میرے سب سے اہم چیز ہے۔ اس میں دین کی اصلاح کی بات ہو گئی، میرے لیے میرے دنیا سدھار دے جس میں میری روزی ہے، دنیا کی بات ہو گئی، میرے لیے میری آخرت سدھار دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، آخرت کی بات ہو گئی، اور زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی کا باعث بنا دے، زندگی کی بات ہو گئی، موت کو میرے لیے ہر برائی سے راحت بنا دے، یعنی ہر کنڈیشن میں سیف رہنے کا ہم یہ جامع دعا ہے، اس میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دنیا بھی، آخرت بھی، زندگی بھی، موت بھی، ہر جگہ خیر ہی خیر ہو۔ تو جامع دعائیں سمجھ کے مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرما دے گا۔ اچھا، بری تقدیر سے بچنے کی دعا، وہ بھی آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، اعوذ باللہ من جہد البلا و درق الشقا و سوء القضاء۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے، بری تقدیر سے، نحوست پانے سے، برے فیصلوں سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ کی دعا سکھائی گئی ہے۔ یعنی احادیث میں جو ہے ایک ہی نہیں، جامع دعائیں ہوتی ہے، ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہے۔ پھر ایک اور ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ومن العجز والکسل ومن الجبن والبخل ومن المعصم ومن المغرم ومن الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ فکر سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخیلی سے، بخل سے، ایسا مال جس سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسی دنیا ملنا جس سے لوگ گناہوں میں چلے جاتے ہیں، ان سے بچنے کی، محتاجی سے بچنے کی، قرض سے بچنے کی، اور قرض کے غلبے سے بچنے کی، لوگوں کے دباؤ سے بچنے کی دعا سکھائی گئی۔ کتنی جامع دعا ہے، دیکھیں یہ ہماری زندگی میں فکر ہے، لوگوں کو غم ہے، آج سستی، کاہلی، بزدلی، ان سب میں امت جھلس رہی، ان سب سے گزر رہی ہے، بس دعا نہیں کریں گے، تکلیف نہیں دور ہو رہی، نہیں دور ہو رہی، بس یہ کریں گے لیکن دعا نہیں کریں گے، یہ پریونٹیو ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے شر سے بچنے کی۔ پھر ایک اور ہے جامع دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا و اہلی و مالی۔ عافیت دے مجھے اللہ تعالیٰ دین میں، میری دنیا میں، میرے اہل میں، میرے گھر والوں میں، میرے مال میں۔ حفاظت کی کتنی دعائیں ہیں، گناہوں سے معافی مانگنے کی دعائیں ہیں، نفس کی برائی سے بچنے کی دعائیں ہیں، برے اخلاق سے بچنے کی دعائیں ہیں، حلال رزق کی دعائیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ دیکھیں حرام سے بچیں، حرام سے بچیں، حرام سے بچیں۔ حرام میں مبتلا ہے تو پھر اللہ کچھ نہیں دے گا، کچھ بھی کریں، سر پٹک لیں، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، مصیبتوں سے ہم باہر نہیں آئیں گے۔ حرام کی ذرا برابر بھی ملاوٹ، کچھ بھی، رائی کے دانے کی جتنی بھی حرام ہے اس سے اپنے گھروں کو پاک رکھیں، دور رکھیں۔ جنت کے مانگنے کی دعا سکھائی گئی، جہنم سے بچنے کی، نمازوں کی پابندی کی دعا۔ گھروں میں یہ بھی رولا پڑا رہتا ہے نا، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، بچے نہیں پڑھ رہے، شوہر نہیں پڑھ رہے، عورتیں نہیں پڑھ رہی ہے، تو یہ دعائیں کریں، ان کو تلقین کرے دعاؤں کی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ والدین کے لیے دعا ہے، نعمتوں کے زوال سے بچنے کی دعا سکھائی گئی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ جتنی جو نعمتیں اللہ دیا ہے نا، اپنے صحت ہے، رزق ہے، فیملی ہے، بچے ہے، شوہر ہے، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، خاندان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ ساری نعمتیں رہیں میرے ساتھ برقرار۔ نعمتوں کے زوال سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اسی ڈر میں زندگی گزار رہے ہیں نا، نعمتیں چھن جائیں گی، نعمتیں ہٹ جائیں گی، نعمتیں ختم ہو جائیں گی، تو نعمتوں کو رکھنا، اپنے پاس رکھنے کی دعا کتنی زبردست دعا ہے، اس کو مانگا کریں۔ نعمتوں کے زوال سے، عافیت کے بدل جانے سے، ناگہانی عذاب سے بچنے کی اور اللہ کے غضب سے بچنے کی دعائیں مانگا کریں۔ اور روزمرہ کی سفر کی ہے، کسی بستی میں داخل ہو رہے، وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ کئی نئی جگہ ہم اتر رہے، وہاں پر بھی دعا سکھائی گئی ہے۔ شادی کے وقت، سواری کے وقت، یعنی ہر چیز میں اللہ کا نام لیں، یعنی صبح شروع کریں بسم اللہ اور رات ختم کریں الحمدللہ سے۔ ان کے بیچ میں ساری دعائیں 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 دعائیں، ہر وقت ہر قدم دعائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ پر پورا مکمل بھروسے کی دعا، اللہ کو اپنا آپ سونپ دے، اللہ میں نے آپ ہی پہ بھروسہ کر دیا۔ ایک اور ہے اللہم اکفنی بما شئتا، اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ یہ بھی کلمات کہیں، یہ کلمات کہتے رہیں، زبان سے جاری ہونا، پھر ہم شر سے محفوظ رہیں گے نا۔ مسافر سفر میں آپ گئے، وہاں پہ دعا ہے۔ اچھا کوئی سفر میں جا رہا ہے، اس کے لیے دعا ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، تیرے دین، تیری امانت، تیرا انجام کار اللہ کی حفاظت میں میں دیتا ہوں۔ پیچھے گھر کی حفاظت کرنا ہے، لوگوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ یہ دعا پڑھیں اور ان پر دم کر کے نکلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا، لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ دعا یاد کریں۔ یہاں تک اسلام نے سکھایا کہ آپ اونچائی پہ چڑھ رہے تو دعا پڑھو، اللہ اکبر، نیچائی پہ آ رہے تو سبحان اللہ، اتنا مطلب ہر جگہ دعا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ دعا رات کے اذکار بھی الگ ہے، صبح شام کے اذکار الگ ہے۔ رات کی دعائیں اٹھنے بیٹھنے، کپڑے پہننے کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں آنے کی، سواری پر بھی، اپنے زندگی میں کون سی مشکلات آ رہی اس کو دیکھیں اور اس ریلیٹڈ جو بھی دعائیں اس کو نکالیں اور پڑھتے جائیں، مانگتے جائیں۔ کسی کو لوگوں کا ظلم ہو رہا ہے، اس طریقے سے آزمائش ہو رہی ہے، کسی پر صحت کی آزمائش ہو رہی ہے، کسی پر کچھ آزمائش، کسی پر کچھ آزمائش، کسی کو فقر و فاقہ کی آزمائش چل رہی ہے، کسی کو سنگ دلی کی، دین سے دوری کی آزمائش چل رہی ہے، کسی کو گمراہی کی آزمائش چل رہی ہے، کسی کو روحانی جسمانی تکلیفوں کی آزمائش چل رہی ہے۔ تو یہ سب کی دعائیں ہیں۔ کسی کو پڑوسیوں کے، خاندان والوں کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے، کسی کو برے دن رات، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ، برے دن سے، بری رات سے، برے ہمسائے سے، برے دوست سے، برے پڑوسی سے، یہ اس کی حفاظت کی دعائیں مانگے۔ یہ کرے نا، پھر بیماریوں کی لوگوں کو ہوتی ہے، کسی کو برس کی، کسی کو جنون کی، کسی کو جذام کی، باقی جسمانی بیماریوں کی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، کسی کو ذلت کی بھی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔
قبر کے فتنے کی دعا، موت کے فتنے کی دعا، شیطان کے فتنے کی دعا، کتنی دعائیں ہیں، مانگے اللہ سے۔ یہ سارے کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اس انداز میں اللہ سے مانگے، اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ سے نہ ڈرنے والا دل، یہ بھی ہے نا شر، اللہ سے نہیں ڈرنے والا، اور نفاق کی بیماری میں ملوث دل ہوتا ہے، گمراہی کی آزمائش ہوتی ہے، سب کی بھی دعائیں سکھائی گئی، یہ بھی مانگے۔ مال میں قلت ہو رہی ہے کسی کو، اور بھوک میں پڑے ہوئے ہیں، فقر و فاقہ میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ آنکھ، کان، دل، جسم کے سارے اعضاء ہیں نا، ان کے بارے میں بھی مانگے اللہ آنکھ، کان، زبان، دل کے شر سے ہمیں ہماری حفاظت فرما۔ اچھا، کسی کو نا دولت کی بھی آزمائش ہوتی رہتی ہے، بہت زیادہ کثرت سے دولت آ گئی، گیا کام سے، گمراہ ہو جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، اللہ کچھ اور ہی سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دولت کے فتنے سے بچنے کی دعا بھی سکھائی گئی۔ بادشاہ کے ظلم سے، آج تو یہی چل رہا ہے نا، لیڈروں کے ظلم چل رہا ہے پوری دنیا بھر میں، اور ظالم لیڈروں کے ظلم سے بچنے کی بھی اللہ نے دعا سکھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اچھا، یہ بہت شکایت لوگوں کو ہوتی ہے، جسم میں تکلیف ہے، لوگوں کی حسد ہے، لوگوں کی بری نظر ہے، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ کہیں پر بھی پین ہے تو پین کلر بھی بتا دی گئی ہے، گولی کھانے کے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ کر کے، اللہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر 7 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، اس کو دم کریں۔ پین ایسی آپ دعا ختم بھی نہیں ہوتی رہتی، 6th ٹائم میں ہی پین آپ کا کم ہوتے رہتا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے کریں، آزمائی نہیں میں کروں گی اب میں آزماؤں گی، تو یہ ترم خانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ ہے، بندے پنے سے اللہ سے مانگے، اللہ قبول فرمائے گا۔ اچھا، گھبراہٹ کے وقت دعا مانگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ۔ گھبراہٹ کی بھی آزمائش ہوتی، کسی کو گھبرا جاتے ہیں، جلدی جلدی ڈرتے ہیں، خوف ہوتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، کسی کو نا آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو کان سنائی نہ دینے کی وہ آزمائش چلتی ہوتی ہے، اس کے تحفظ کی بھی دعائیں سکھائی گئی۔ بڑھاپے کے وقت ذلیل عمر سے بچنے کی بھی دعا سکھائی گئی۔ بڑھاپے کے وقت بہت سا یہ ڈر بھی ہوتا ہے نا، بوڑھے ہو جائیں گے، کیا ہوگا، رزق کیسے آئے گا، تو اس بڑھاپے میں بھی رزق کی وسیع ہونے کی بھی دعا سکھائی گئی۔ زخم، پھوڑوں کی تکلیف، زہریلے جانوروں کے ڈسے کی بھی دعا سکھائی گئی۔ نظر دور کرنے کی دعا سکھائی گئی۔ ہم روتے بیٹھتے، اس نے نظر دے دیا، اس نے ایسا کر دیا۔ آپ دعائیں پڑھے اور یہ کانفیڈنٹ پیدا کرے، بھائی کون نظر دینے والا، آ جا، ویلکم کرے نظر دینے والے کو۔ وہ کتنا بھی نظر دے، کتنا بھی جادو کرے، کتنا بھی حسد کرے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے پریونٹیو میزرز لیے ہوئے ہیں۔ اب وہ ڈرتا ہے، وہ شکایتیں کرتا ہے، اس کی نظر لگ گئی، اس کا ٹوکا ہو گیا، اس کی حسد ہو گئی۔ کون بدبخت ایسی باتیں کرتا ہے جو یہ پریونٹیو میزرز لیتا نہیں، پریونٹیو ٹریٹمنٹ کرتا نہیں، اذکار دعاؤں سے لگا نہیں رہتا، چپکا نہیں رہتا، اس کا یہ رولا ہوتا ہے کہ اس نے دے دیا، اس نے دے دیا۔ بھائی اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا، منہ اس کا کالا ہوا، تم اپنی حفاظت کرو نا۔ اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو کیوں بلیم کرتے؟ دیکھیں، مصیبت تو آنا ہے، شر تو آنا ہے۔ اب شر کا ذریعہ کوئی بھی ہو سکتا۔ ہم نے 3 باتیں پڑھی تھی نا شروع میں، ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش اور پنشمنٹ ہوتا ہے، شر۔ ایک ہے لوگوں کے ذریعے آزمائش اور پنشمنٹ ہوتا ہے، لوگوں کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہم پر آزمائش ڈالتا ہے، ہم پہ شر بھیجتا ہے۔ تیسرا ہے کہ کائنات کی چیزوں میں جن ہے، چرند پرند ہے، ان کیڑے مکوڑوں کے ذریعے سے بھی تکلیف پہنچتی ہے، شر پہنچتا ہے۔ تو اب یہ ذریعے بنے ہیں نا، باقی 2 اللہ کو تو چھوڑ کے باقی 2 ذریعے بنے ہیں۔ اب ذریعوں کو تم کیوں کوس رہے؟ اب وہ پہنچا شر تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہم نے اپنی حفاظت نہیں کی۔ اچھا، نظر کا ہے، ٹوکا ہے، نظر لگنے کے چانسز ہے، لوگوں کا حسد سمجھ آتا نا، لوگ حسد جل کے آج تو یہ ٹرینڈ ہی چل رہا ہے نا، لوگوں کے جلن کا برداشت ہی نہیں ہو رہا، لوگوں کو برداشت کا مادہ ہی ختم۔ اللہ نے کس کو کیسی زندگی دی ہے، کسی کو کیسی زندگی دی ہے، اپنی نعمتوں پہ کوئی نظر نہیں،
اپنی زندگی کتنی اچھی چل رہی اس پہ کوئی نظر نہیں، سامنے والا اچھا کیوں ہے، وہ برباد ہو تو اس کو دیکھنے کی ہمیں خوشی ہوتی ہے، وہ اس کی زندگی اچھی چلے تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا، پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں، یہ ہماری زندگی چل رہی ہے اتنی گھنونی غلیظ، ایسی سوچ ہماری، ایسی زندگی چل رہی ہے۔ اپنی نعمتیں جب اللہ نعمتیں چھینتا ہے نا، جب سمجھ آتا کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ یہی معاشرہ چل رہا ہے، لوگ ایسی ہے جاہل گوار، تو خوشی نہیں، منہ پہ ایسی فرونٹ کر کے اس کو کیوں اچھا چل رہا ہے، کیوں ایسے ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے، منہ بن جاتا ہے لوگوں کا غلیظ منحوس۔ اس میں فرسٹ لیول پہ فرسٹ رینک لے کے جاتی ہیں عورتیں بدتمیز، بد اخلاق، بد مزاج، صاف منہ کھول کے کلیئر میں بتا رہی، ٹھیک ہے۔ مردوں میں اتنا جلسی کا اتنا نہیں ہوتا جتنا عورتوں میں ہوتا ہے، عورتیں سدھر گئی سارا گھر سدھر جاتا ہے۔ یہ منحوسیت اپنے گھروں سے ہٹائیں کہ لوگوں کے لیے وبال جان بننے کی، مصیبت بننے کی، اور اپنی زندگی میں خوش ہو جائیں۔ جی اللہ نے نعمتیں دی ہے، 24 گھنٹے یہ چیپ حرکتیں ہیں نا کہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کا چل رہا ہے، اس کا چل رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ بھائی تم اپنی زندگی جیو، خوش ہو جاؤ، اللہ نے اتنی صحت دی ہے، بچے دیے، شوہر دیا ہے، ماں باپ دیے، خاندان دیے، اچھا چل رہے، کھا رہے، پی رہے، پہن رہے، اس میں خوشی نہیں، 24 گھنٹے اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، تو پھر یہ شر کا سبب بنے گا۔ ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، بہت دعائیں ہیں، آپ پڑھتے جائیں نا تو دن بھر دعاؤں میں گزرے گا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اپنی زندگی کا پیٹرن اٹھائے، آپ کی زندگی میں جو ٹاپکس چل رہے ان کی دعائیں اٹھائیں اور ان دعاؤں کو لکھیں، اپنے پاس رکھیں، دیواروں پہ لگائیں۔ دیواروں پہ لگانے کا بہت بیسٹ آپشن ہوتا ہے، فضول کے ڈیکوریشن پیسز ہٹائیں، ایسی دعائیں رکھیں، چلتے پھرتے نظر پڑیں اور دعائیں ہم پڑھتے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے ہماری حفاظت کرے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہے، اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قائدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک واعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدی۔ اے اللہ مجھے اسلام پر قائم رکھ کھڑے ہوئے حال میں، اور مجھے اسلام پر قائم رکھ بیٹھے ہوئے حال میں، اور مجھے اسلام پر قائم رکھ لیٹے ہوئے حال میں، اور دشمن اور حاسد کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جس کے خزانے تیرے پاس ہے، اور میں ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں جس کے خزانے تیرے پاس ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ پر توکل جو ہے نا۔ بالکنی ہے میرے گھر پہ، برڈز بیٹھی ہوئی رہتی، وہ بالکنی پہ گرل پہ، اور رات میں بھی وہیں بیٹھی ہوئی رہتی، بیٹھے بیٹھے سو رہی ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بیٹھے بیٹھے سو رہی، مطلب لیٹ بھی نہیں رہی ہے، دوسرے جانور تو لیٹتے ہیں نا، پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ذات رات کو اس گرل پہ اس پرندے کو گرنے نہیں دے رہا ہے نیند میں، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ سوچے، پرندوں کو نیند میں گرل سے، اتنی پتلی گرل سے گرا نہیں رہا، اور ہمیں کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ تو ہم اللہ سے وہ کنیکشن پیدا کریں نا، یا اللہ تو ہے میرے ساتھ، بس کافی ہے۔ کوئی کسی مائی کے لال میں ایسی وہ نہیں ہے، دم نہیں ہے کہ میرا بال بھی واقع کر سکے۔ اتنا مضبوط عزم، مضبوط ارادہ، مضبوط کنیکشن کیوں نہیں بناتے؟ ہم نہیں بناتے، اس وجہ سے شر کا زندگی چل رہی ہے ہماری۔ تو اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کریں، کیونکہ یقین سے معجزے کے راستے کھلتے ہیں۔ تو یہ تھا شر اور خیر کا۔ امید کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ آئی ہوگی۔ ابھی آپ کی جو زندگی ہے انشاءاللہ زندگی صحیح معنوں میں جو ایک دیندار گزارنا ہے نا، اس طریقے سے گزاریں گے تاکہ خیر ہی خیر ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر ہی خیر ہو انشاءاللہ۔ آمین۔